اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس پر بھروسہ کر کے کیا تھا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہی انسان ایک دن اس کو دنیا کے اندھیرے میں دھکیل دے گا۔ عائشہ ہمیشہ ایک سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کی خواہش زیادہ بڑی نہیں تھی، وہ بس ایک پرسکون زندگی گزارنا چاہتی تھی، جہاں محبت ہو، عزت ہو اور سکون ہو۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں اپنی دنیا تلاش کر لیتے تھے۔ پھر اس کی زندگی میں علی آیا۔ علی کا انداز، اس کی باتیں، اس کا خیال رکھنا، سب کچھ عائشہ کے لیے نیا تھا۔ وہ اس سے ایسے پیش آتا تھا جیسے وہ اس کی دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو۔ وہ اکثر عائشہ سے کہتا تھا، تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو، اور یہی جملہ عائشہ کے دل میں گھر کر گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان کی باتیں بڑھتی گئیں، ملاقاتیں ہونے لگیں، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب علی نے عائشہ کو شادی کی پیشکش کی۔ عائشہ کے لیے یہ ایک خواب جیسا لمحہ تھا، لیکن اس کے گھر والے اس رشتے سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے عائشہ کو سمجھایا، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، مگر محبت میں ڈوبی ہوئی عائشہ کو یہ سب باتیں صرف ڈر لگتی تھیں، سچ نہیں۔ اس نے سب کچھ چھوڑ کر علی کا ہاتھ تھام لیا۔ شادی کی ابتدائی دن واقعی خوبصورت تھے۔ ہر دن ایک نئی امید، ہر رات ایک نئی خوشی۔ عائشہ کو لگتا تھا اس کی دنیا جیت لی ہے۔ وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ اسے اتنا چاہنے والا شوہر ملا، مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ چند ہفتوں بعد علی بدلنے لگا۔ پہلے وہ ہر بات شیئر کرتا تھا، اب خاموش رہنے لگا۔ پھر وہ جلدی گھر آتا تھا، اب دیر سے گھر آنے لگا۔ زیادہ تر وہ باہر رہتا تھا۔ پہلے اس کی آنکھوں میں محبت تھی، اب بیزاری نظر آنے لگی۔ عائشہ کو یہ سب محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ خود کو تسلی دیتی، شاید وہ تھکا ہوا ہے، شاید کام کا دباؤ ہے، کیونکہ سچی محبت ہمیشہ بہانے ڈھونڈتی ہے، سوال نہیں۔ لیکن ایک دن وہ سب کچھ سامنے آ گیا جسے عائشہ نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ ایک عام سا دن تھا۔ علی نہانے گیا ہوا تھا اور اس کا فون بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ عائشہ نے فون اٹھایا، صرف وقت دیکھنے کے لیے، مگر اچانک ایک میسج آیا۔ اسکرین پر ایک نام چمکا اور ساتھ دل کا ایموجی۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے کھولا، اور اس لمحے اس کی پوری زندگی بدل گئی۔ وہ میسیجز، وہ باتیں، وہ وعدے، وہ سب کچھ جو علی اس سے کہا کرتا تھا، وہی الفاظ کسی اور لڑکی کے لیے بھی تھے۔ عائشہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے ایک ایک میسج پڑھا، اور ہر لفظ اس کے دل پر خنجر کی طرح لگتا تھا۔ یہ سب نیا نہیں تھا، یہ سب شادی سے پہلے سے چل رہا تھا، یعنی علی نے کبھی اسے سچی محبت کی ہی نہیں تھی۔ جب علی باہر آیا، اس نے عائشہ کو اس حالت میں دیکھا، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ عائشہ نے بمشکل خود کو سنبھالا اور پوچھا، یہ سب کیا ہے علی؟ علی نے پہلے انکار کرنے کی کوشش کی، بہانے بنائے، مگر سچ زیادہ دیر چھپ نہیں سکتا۔ آخر کار اس نے بے حسی سے کہا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عائشہ کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ علی نے ایک سرد سانس لی اور وہ الفاظ کہے جو عائشہ کی روح تک زخمی کر گئے، تم صرف ایک آپشن تھی۔ یہ سن کر جیسے وقت رک گیا۔ عائشہ کو لگا جیسے اسے کانوں نے غلط سنا ہو، مگر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ وہ محبت، وہ وعدے، وہ خواب، سب جھوٹے تھے۔ اس دن عائشہ نے صرف ایک انسان نہیں کھویا تھا، اس نے اپنا یقین کھو دیا تھا، اس نے اپنی پہچان کھو دی تھی، اور سب سے بڑھ کر اس نے خود اپنا اعتماد کھو دیا تھا۔ وہ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی رہی، آنکھوں میں آنسو بہتے رہے، اور دل میں ایک ہی سوال گونجتا رہا، آخر کیوں؟ کیوں؟ مگر کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوتے۔ وقت گزرتا گیا، زخم بھرنے لگے، مگر نشان باقی رہے۔ عائشہ نے سیکھ لیا کہ ہر مسکراہٹ کے پیچھے سچ نہیں ہوتا، ہر وعدہ سچا نہیں ہوتا، اور ہر محبت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ سچ یہی ہے کہ دھوکہ ہمیشہ اجنبی نہیں دیتے، کبھی کبھی وہی لوگ ہمیں توڑ دیتے ہیں جنہیں ہم اپنی دنیا سمجھ بیٹھتے ہیں۔